السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ بیوی کو ماں کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان سب باتوں کا ہم اس ویڈیو میں آج بتائیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میاں یعنی ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی ان کو ان کی ماں سے تشبیہ دی، اور اس زمانے میں یہ الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور وہ ایک ایسی طلاق ہوتی تھی کہ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جب ان کو ان کے میاں نے یہ کہا تو وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی کہ اے نبی، کوئی گنجائش، کوئی راستہ، کوئی طریقہ ایسا ہے، کوئی کفارہ بتا دے کہ جس سے میں اپنے میاں سے واپس ان کی بیوی بن جاؤں، یعنی یہ طلاق نہ رہے۔ لیکن نبی کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نبی خود سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ آتی تھی اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی تھی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ میرے شوہر نے اگر مجھے کہہ دیا تو بس میں اس بات کو چھپا دوں گی، ہم کمرے میں کمپرومائز کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج کل کے دور میں ایسا ہو رہا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو جب ان کے میاں نے ان سے ایسا کہا تو وہ بار بار آتی حضور پاک کے پاس، بار بار آتی حضور پاک سے بات کرتی کہ ہمیں کوئی طریقہ، کوئی تو ایسا کوئی راستہ ہوگا کہ یہ طلاق جو ہے یہ طلاق نہ رہے۔ اور جب حضور پاک سے بات کرتی تو دیکھتی آسمان کی طرف تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بیوی کو حلال کرنے اور حرام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نبی کی نہیں ہے۔ اچھا، ہوا کیا کہ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار طاری ہو گئے اور قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ یقیناً یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو جھگڑا کر رہی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ آیات نازل ہوئی اس وقت، یہ جو ہے تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ جو عورت تم سے جھگڑا کر رہی ہے اس کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یعنی وہ 7ویں آسمان پر عرش پہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، اور اس عورت کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کے بارے میں اس مسئلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، یہ حکم ہی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور اس نے اللہ کے خوف سے وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ دیکھتی کہاں تھی؟ آسمان کو دیکھتی تھی۔ اور یہاں جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا نہیں ہے جو ہم لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ یہاں عربی میں تجادلو یعنی جھگڑا کرنا، کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے ایک بات کہے، پھر آئے اور پھر آئے، ایک ہی بات کرے، تو قرآن میں عربی میں اس کو بھی جھگڑا کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ والا جھگڑا اور وہ والی لڑائی نہیں ہے۔ اور آگے آ رہا ہے کہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ ان کی گفتگو جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی، اللہ نے کہا کہ میں نے 7ویں آسمان پر ان کی گفتگو سن لی۔ اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول دیا کہ قرآن میں آیتیں نازل کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی بھی جز سے تشبیہ دیں گے تو اس تشبیہ دینے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جائیں گی، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جملہ غلط ہے، اس جملے کو کہنا نہیں چاہیے اپنی بیوی کو۔ اب جو شوہر اپنی بیوی سے ایسا کچھ کہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ کوئی طلاق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے رہے ہیں نا، بیوی کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور بیوی تب تک حرام ہوگی جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کر دیتے۔ اب کفارہ وہ سال بعد ادا کرے یا ایک دن میں ادا کرے یا 10 منٹ میں ادا کرے، اب جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کریں گے ان کی بیویاں ان پر حرام ہوں گی۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، آپ اوپر آیتوں میں یہ سب پڑھ بھی سکتے ہیں، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد نہیں ہو سکتا تو یا آج کے دور میں آپ کو غلام ملیں گے نہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے۔
اب اگر کوئی بندہ بوڑھا ہے، کسی بوڑھے نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا اور وہ اب روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں یا 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف ایسے ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور اب قیامت تک ان آیات کی، اس پورے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اب ایک واقعہ سنا کر میں یہاں پر بات ختم کرتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے، تو یہ جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ ان کے راستے میں آ گئی۔ یہ اس ٹائم بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو وہ ان کے سامنے آئی اور ان سے ملامت کرنے لگی کہ مطلب کہ آپ کے حکومت میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس طرح باتیں کر رہی تھی ان سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے ان کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ اب اس دوران کافی دیر گزر گئی، تو حضرت عمر خاموشی سے سن رہے تھے، ان کے خادم نے ان کو ٹوکا کہ مطلب اب بس کر دے، کہ بندہ 2 منٹ بات کرتا ہے، 3 منٹ بات کرتا ہے، 5 منٹ کرتا ہے، گھنٹے گزر گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو ٹوکا حضرت خولہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو روکا اور فرمایا کہ اگر یہ مجھے فجر تک بھی نصیحت کرتی رہیں گی تو میں یہاں کھڑا ہو کر سنوں گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں آیات نازل فرمائی، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چپ ہو جائے، میں نہیں سنوں گا؟ کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے نہیں کہ اے عمر، جس کی بات میں نے 7ویں آسمان میں سن لی، تم نے اس کی بات زمین میں نہ سنی، کیا تم مجھ سے بڑے ہو گئے ہو؟